السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مجھے ایک مرتبہ پیرس سے نیو یارک جانے کا موقع ملا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک انگریز خاتون آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً 2 سال تھی۔ میں کتاب پڑھنے میں مشغول رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایئر ہوسٹس نے کھانا لا کر پیش کیا۔ چونکہ سفر کے دوران ادھر ادھر کے کھانا کھانے سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے میں نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا، مگر اس خاتون نے کھانا لے لیا۔ چاول پکے ہوئے تھے۔ وہ ایک چمچ میں تھوڑے سے چاول لے کر بچی کے منہ میں ڈالتی، اور جب بچی چاول کھا لیتی تو ماں اسے کہتی، سے تھینک یو، کہو آپ کا شکریہ۔ وہ بچی معصوم زبان سے کہتی، تھینک یو، جی آپ کا شکریہ۔ وہ ہر لقمے میں پر اسے تھینک یو کہلواتی۔ میں چونکہ قریب ہی بیٹھا تھا، اس لیے اگرچہ میں دیکھ نہیں رہا تھا، مگر پتہ چل رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے وہ۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کھانے کے درمیان تقریباً 35 مرتبہ اپنی بچی کے زبان سے تھینک یو کا لفظ اس عورت نے کہلوایا۔ دوستو، اب یہ بتائیے کہ یہ شکریہ ادا کرنے والی بات اس بچی کی گھٹی میں پڑ گئی یا نہیں پڑی؟ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی مسلمان ماں ہے جو اپنے بچے کو یہ سبق دیتی ہے؟ روایت ہماری تھی اور اسے اپنا غیروں نے لیا اور ہم اس سے محروم رہے۔ ہم دوستو دوسروں کا شکریہ بالکل بھی ادا نہیں کرتے۔ دوستو، اسی طرح ہمارے ایک دوست وکالت کا کام کرتے تھے۔ وکالت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ مگر یقین کیجئے کہ انہوں نے وکالت کا کام بھی جاری رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا۔ ان کی بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ جب وکیل صاحب کی اہل اللہ سے نسبت ہوئی تو اللہ نے دل کی حالت بدل دی۔ وکیل صاحب کہنے لگے کہ مجھے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر روزی دے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کا دماغ ٹھیک تو ہے، سچ بولنے سے وکالت نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا، چلے گی یا نہیں چلے گی، مگر سچ ضرور چلے گا۔ اب تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ وکیل ایک دن دفتر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آج صرف وہ مقدمے لینے ہیں جو سچے ہوں گے۔ لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو مجھے بھی بتا دیں، وگرنہ سماعت کے دوران اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا، اگر سچ ہوگا تو ڈٹ کر آپ کی حمایت کروں گا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی پناہ۔ چنانچہ سب کے سب دوسرے وکلاء کے پاس چلے گئے۔ وکیل صاحب کا دفتر خالی، سارا دن کوئی کام نہیں آ رہا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگ گیا کہ کسی نے مجنون کہا اس کو، کسی نے اس وکیل کو پاگل کہا، کسی نے اسے بے وقوف کہا، کسی نے کہا مولویوں نے اس کی مت مار دی، اچھا خاصا وکیل تھا، مولویوں نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا۔ وہ اللہ کا بندہ پکا اور سچا تھا، کہتا تھا کہ مجھے جھوٹ بول کر روزی نہیں لینی، اللہ کی ذات مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گی۔ 1 سال گزر گیا مگر کوئی کام نہ آیا۔ چونکہ بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ بیوی بہت سمجھدار تھی۔ ایک دن وکیل صاحب سے کہنے لگی، جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ چکے ہیں تو آپ وکالت کو خیر آباد کہیں اور تجارت کا پیشہ اختیار کر لیں۔ آپ سچ بولیے، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ وکیل صاحب نے کہا، نہیں، بولنا بھی سچ ہے اور کرنی بھی وکالت ہے۔ بیوی نے کہا، اچھی بات ہے، میری دعائیں اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائیں۔ وکیل صاحب 1 سال تک گھر سے دفتر آتے اور سارا دن پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اخبار پڑھتے رہتے اور پھر گھر چلے جاتے۔ ایک دفعہ ججوں کے سامنے چرچا ہو گیا
کہ فلاں وکیل جھوٹے مقدمے نہیں لیتا، غربت برداشت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مگر سچ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سب جج صاحبان اس بات سے بہت متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک سال امتحان کا تھا، دوسرا سال شروع ہوا تو تبلیغی جماعت والے، تصوف و سلوک والے، مدرسے والے لوگوں نے سوچا کہ یار فلاں وکیل سچے مقدمے لیتا ہے، ہمارے مقدمے سچے ہیں، پیسے ہمارے پلے نہیں ہیں، تھوڑے بہت دے دیں گے، ان کا بھی گزار ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ آنے شروع ہو گئے، جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کر آتا۔ وکیل صاحب مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ تیسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ چند دن گزرے تو جج صاحبان آپس میں ملے اور کہنے لگے کہ یہ وکیل جو بھی مقدمے لاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے اب اس سے زیادہ سوال ہی نہ کیا کرو۔ چنانچہ وکیل صاحب مقدمے لے کر جاتے تو چند منٹ کے اندر اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ بڑے بڑے امیروں نے سوچا کہ ہمارے مقدمے سچے ہی ہیں تو پھر کیوں نہ ہم مقدمہ اسی کو دیں۔ جب وہ آنا شروع ہوئی تو پیسے بھی زیادہ ملنے لگے۔ جب وکیل صاحب جھوٹ بولتے تھے تو ایک مہینے کے 20,000 روپے کماتے تھے، اور جب سچ بولنا شروع کیا تو ایک ماہ میں 40,000 روپیہ کمانے لگے۔ سچ بولنے پر اللہ نے دوگنا رزق دے دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ چند وکیلوں کا جج بننے کے لیے امتحان ہوا تو ہمارے اس وکیل دوست کو کامیابی ہوئی اور وہ جج بن گیا۔ ایک وقت تھا کہ وہی آدمی ایک وکیل کی جگہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا تھا۔ جب سچ بولنا شروع کیا تو اللہ نے اس کو عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے وہ کھڑا سر کر رہا ہوتا تھا، اب اللہ نے عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ اب وہاں پر بیٹھ کر حکم نامے جاری کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو سچ بولے گا اللہ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے گا۔ میرے دوستو، یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل نصیب ہو جائے تو نہ زمینوں کے جھگڑے باقی رہیں گے، نہ دفتروں میں رشوت رہے گی، نہ دکانوں میں ملاوٹ رہے گی، نہ جھوٹ بول کر کمانا رہے گا، نہ دھوکے سے کمانا رہے گا۔ یہ چیزیں تو خود بخود ایٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، ہم تمام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر ایک اللہ رب العزت کی ذات پر لگا دیں۔ آج ماں سے پوچھیں کہ تمہارا بیٹا کیا بنے گا، کہتی ہے جی ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا۔ ہے کوئی ماں جو یہ کہے کہ میرا بیٹا مفسر بنے گا، محدث بنے گا، میرا بیٹا دین کا مجاہد بنے گا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کان کھول کر سننا، پھر نہ کہنا کہ کسی نے کوئی بات سمجھائی نہیں تھی۔ ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی جو عالم با عمل ہو اور وہ بھوکا پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہو، جبکہ پی ایچ ڈی کرنے والے، انجینئرنگ کرنے والے کئی ایسے ہیں جن کو بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھا گیا؟ ہمارا بیٹا عالم بنے گا، اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو رزق دیا کرتے تھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ حافظہ اللہ کے ارشادات ہیں۔ دوستو، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو نئے مسلمان ہوتے تھے، نبی علیہ السلام ان کی تالیف قلب کے لیے ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا جو نیا مسلمان ہوا تھا، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے اور میرے ساتھ ایک اور مسلمان کا باغ ہے، وہ مسلمان بوڑھا ہو چکا ہے، اگر میرے درختوں کی لائن سیدھی ہو تو اس میں اس کے 10 درخت آ جاتے ہیں،
اس طرح میں حفاظت کے لیے دیوار بھی بنا سکتا ہوں۔ میں نے اس بوڑھے مسلمان سے کہا ہے کہ یہ 10 درخت مجھے دو، لیکن وہ بیچنے پر آمادہ نہیں ہے، لہذا آپ مہربانی فرما کر یہ درخت دلوا دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس بوڑھے صحابی کو طلب کیا اور فرمایا، وہ صحابی آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا، اچھا دوستو، بوڑھوں کی سمجھ بعض اوقات اپنی ہوتی ہے، کیونکہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ بوڑھا آدمی تو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کو کیا کیا تکلیف ہے۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، ایک بات بتاتا جاؤں کہ ایک بوڑھا آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جی مجھے بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، بابا جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھا آدمی پھر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میرے سب دانت گر گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھے آدمی نے پھر کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ بھی بڑھاپا ہے۔ وہ پھر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میں چلتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، جی یہ بڑھاپا ہے۔ بوڑھا آدمی بڑھاپے والا جواب بار بار سن کر تنگ آ چکا تھا اور غصے سے کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی کہ ہر چیز بڑھاپا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، بابا جی یہ بھی بڑھاپا ہے۔ خیر دوستو، بات چل رہی تھی صحابی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے صحابی کو طلب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے صحابی سے فرمایا کہ آپ کا یہ بھائی چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنے 10 درخت ان کو دے دیں تو ان کی لائن سیدھی ہو سکتی ہے۔ وہ بوڑھے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا حکم نہیں مشورہ ہے، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ جواب میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں دینا چاہتا۔ جب اس بوڑھے صحابی نے کہا کہ میں نہیں دینا چاہتا تو نیا مسلمان کچھ مایوس سا ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسے نہیں دینا چاہتے تو میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے دے دو۔ انہوں نے پھر پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ہے۔ وہ کہنے لگے میں نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہیں جنت کے درخت اس کے بدلے میں ملیں گے اور میں جنت میں بہت بڑا باغ دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں اور تمہیں جنت میں گھر بھی ملے گا۔ لیکن وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حاجت لی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یہ بات ایک صحابی نے سنی جن کا 1000 درختوں کا باغ تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو خوشخبری اسے دی ہے کہ اگر تم یہ 10 درخت دے دو تو تمہیں جنت میں باغ بھی ملے گا اور گھر بھی ملے گا، کیا یہ وعدہ اس کے ساتھ تھا یا میرے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم خرید دو تو یہ وعدہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ وہ کہنے لگا بہت اچھا۔ وہ صحابی وہاں سے چلے اور کچھ دیر کے بعد بوڑھے میاں کے گھر پہنچے۔ انہوں نے بوڑھے میاں کو سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگے نہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ کہنے لگے کہ میں فلاں آدمی ہوں، میں وہ شخص ہوں جس کا 1000 درختوں کا باغ ہے۔ بوڑھے میاں کہنے لگے ہاں، اس کی تو میں نے بہت شہرت سنی ہے۔ اچھا آپ وہی ہیں؟ آپ کے باغ میں تو بڑی اعلیٰ کھجوریں ہیں اور بہت زیادہ پھل بھی دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا، آپ نے بھی میرے باغ کا تذکرہ سنا ہوا ہے، اب میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ بوڑھے میاں کہنے لگے وہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ کے جو یہ 10 درخت ہیں یہ مجھے دے دیں اور میرا 1000 درختوں والا باغ آپ لے لیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ بوڑھے میاں تھے اور اسی پر ان کی گزران اور بسر تھا، اس لیے وہ یہ باغ، یہ 10 درخت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ اس کے بدلے میں 1000 درختوں کا باغ ملے گا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ سودا کر لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ طے پا گیا کہ بوڑھے میاں نے 1000 درختوں کے بدلے 10 درخت بیچ دیے
وہ صحابی یہ سودا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ درخت مل گئے ہیں اور اب میں وہ درخت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں مکان بھی ملے گا اور باغ بھی ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے جنت کی ضمانت کی خوشخبری سن کر وہ 1000 درختوں کے باغ کے کنارے پر واپس آئے۔ باغ کے اندر داخل نہ ہوئے، وہیں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، اے فلاں کی امی، اے فلاں کی امی۔ بیوی نے کہا، کیا بات ہے، آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ وہ کہنے لگے، میں اس باغ کا سودا کر چکا ہوں، اب یہ باغ میرا نہیں ہے بلکہ میں نے اسے جنت کے باغ کے بدلے میں اللہ کے ہاں فروخت کر دیا ہے۔ سامان اور بچوں سمیت بہر آ جا، میں ادھر ہی انتظار کروں گا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، تو نے زندگی میں پہلی دفعہ اچھا سودا کر کے میرا دل خوش کر دیا۔ چنانچہ وہ اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، جن کا مال ایسا ہو کہ اللہ کے لیے آخرت کمانے کے لیے وہ اسے لگا رہے ہوں تو وہ مال تو ان کے لیے بہترین سواری ہے، اور اگر مال لذت دنیاوی کی خاطر ہو تو پھر وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی رات کو پہرا دیں تاکہ بقیہ لوگ آرام کی نیند سو سکیں۔ 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس پہاڑی کی چوٹی پر چلے جاؤ اور دشمن کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن شب خون مارے اور لوگوں کو نقصان ہو۔ وہ دونوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد آپس میں مشورہ کیا کہ اگر دونوں جاگتے رہے تو ممکن ہے کہ آخری پہر میں دونوں کو نیند آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی ابھی سو جائے اور دوسرا جاگتا رہے، بعد میں دوسرا جاگ جائے اور پہلا سو جائے۔ اس طرح فرض منصبی بھی پورا ہو جائے گا اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ میں خوشی سے فقط ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، کتنا ہی اچھا ہوگا، یعنی ان میں سے ایک ساتھی نے سوچا کہ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ میں 2 رکعت ہی پڑھ لوں۔ چنانچہ 2 رکعت کی اس نے نیت باندھی، دوسرا سو گیا اور اس نے سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ کہف پڑھنے میں کچھ ایسا مزہ آیا کہ پڑھتے ہی رہے۔ اسی اثنا میں دشمن ادھر کہیں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ لشکر تو سویا ہوا ہے، قریب کوئی ایسا تو نہیں جو پیرے میں ہو۔ اس نے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس نے دور ہی سے ایک تیر مارا جو ان کے جسم پر لگا اور خون نکل آیا، مگر یہ سورہ کہف پڑھتے رہے۔ دوسرا تیر مارا تو خون دوسری جگہ سے نکلنا شروع ہو گیا، مگر یہ پھر بھی قرآن پڑھتے رہے۔ اس طرح کئی تیر ان کے جسم میں لگے اور خون نکلتا رہا۔ خون نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ اس وقت تک واضح نہیں ہوا تھا۔ یہ قرآن پڑھتے رہے حتیٰ کہ محسوس ہوا کہ جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں۔ اگر گر گیا تو پھر میرے بھائی کو کون جگائے گا اور لشکر کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ تو ذمہ داری میں کوتاہی ہوگی۔ لہذا جلدی سے سلام پھیرا اور بھائی کو جگا کر کہنے لگے کہ دشمن تیروں پر تیر مارتا رہتا تو میں ان کو کھاتا رہتا، مگر سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر میں کبھی سلام نہ پھیرتا۔ مجھے قرآن میں پڑھنے میں یوں مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، لیکن فرض منصبی کو دیکھتے ہوئے نماز توڑنا پڑی اور نماز مکمل کرنا پڑی اور اپنے اس ساتھی کو جگایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز میں ایسی لذت نصیب ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کی لذت نصیب فرمائے اور پوری سنتیں، فرائض اور نوافل بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔